مفت محنت کش، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، نوا انشا۔ نیرنگ آباد کے پبلک پارک میں پھولوں کی نمائش تھی۔ رنگا رنگ لہلہاتی کیاریاں اور ترتیب سے رکھے ہوئے گملوں میں منفرد رنگوں کی بہار دکھاتے پھول۔ ایک سٹال پر تر و تازہ پھلوں کو سجایا گیا تھا۔ ہر طرف لوگوں کی چہل پہل قابل دید تھی۔ آج صبح جب دادا جی نے یہاں آنے کی تجویز دی تھی تو میں بہت بور ہوا تھا، لیکن یہاں پہنچتے ہی میری رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ گھوم پھر کر جب ہم پیٹ پوجا کے ارادے سے پھولوں سے سجے ریستوران میں بیٹھے، آلو چاٹ اور نارنگی کے جوس کے انتظار میں تھے تو دادا جی بولے، ممدو، پھول دیدہ زیب تو ہوتے ہی ہیں، لیکن دنیا میں ان کا وجود ہم انسانوں کے لیے بہت کارآمد بھی ہے۔ یہ جو تم ان پر منڈلاتی شہد کی مکھیاں، رینگتے کیڑے اور اڑتی تتلیاں دیکھتے ہو، یہ دراصل پھولوں کے میٹھے رس نیکٹر سے اپنی غذا حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران یہ پھولوں کے مردانہ حصے اینتھر سے پولن لے کر اسے پسٹل یعنی پھولوں کے زنانہ حصے تک پہنچا دیتے ہیں۔ صحیح مقام تک پہنچنے والے پولن بیجوں کے ساتھ مل جائیں تو بیج اور بیجدار پھل پیدا ہوتے ہیں۔ انکل نے چاٹ کی تیز مرچوں کو جوس کے بڑے گھونٹ سے زائل کرتے ہوئے کہا، پولن کی ترسیل کا یہ اہم کام مالی اعتبار سے کئی بلین ڈالر کے مساوی ہے، جو یہ شہد کی مکھیاں مفت انجام دیتی ہیں، کیونکہ ان کا صرف ایک چھتا ایک ہی دن میں 300 ملین پھولوں کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ یوں سمجھو کہ ہم انسانوں کی مجموعی غذا کا 25% ان مفت محنت کشوں کے کام ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ سیب، نارنگی، فالسا، ٹماٹر، اخروٹ اور ایسی ہی بے شمار غذائی اشیاء، حتیٰ کہ کافی اور کپاس کی فصلیں مکھیوں کی اسی محنت کی محتاج ہیں۔ یعنی آپا کلائیوں میں پہنے موتیے کے گجرے کی مہک سونگھتے ہوئے بولیں، درختوں کی نسلی افزائش کے لیے بیجوں کا زرخیز زمین، سورج کی روشنی اور وافر پانی کی سمت دور تک پھیلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس سفر کے لیے دلچسپ انداز اپناتے ہیں۔ کچھ بیج تو اتنے ہلکے یا روئیں ہوتے ہیں کہ ہوا انہیں اڑائے پھرتی ہے، بلکہ میپل کے بیج کے تو پیدائشی پر ہوتے ہیں، جبکہ کچھ پرندوں کے بیجدار پھل کھا لینے کے بعد ان کی آنتوں میں ان کے ساتھ دور تک پرواز کرتے ہیں، یا زمینی جانوروں کے ساتھ میلوں پیدل چلتے ہیں۔ کچھ بیج جانوروں کی کھال اور بالوں سے لپٹ کر بلا ٹکٹ دور تک سفر کرنے کا مزہ بھی لیتے ہیں، اور ناریل تو سمندروں میں سینکڑوں میل تیر کر دور دراز جزیروں تک پہنچ جاتا ہے۔ جاری ہے شارقنی ویلیو ورسٹی۔